السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول کریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے دوسرا ضمنی موضوع اختیار و اقتدار۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح بتایا ہے، سورہ حج 22 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 73 ہے کہ جو بھی غیر اللہ ہے، دون اللہ ہے، غیر اللہ ہے، یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ کیا نہیں کر سکتے؟ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے تو یہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے سب مل کر۔ یہ دنیا میں حیثیت ہے، کسی اور کے اقتدار و اختیار کی مکھی سے ایک ذرہ نہیں لے سکتے۔ دوسرا ہے آخرت۔ آخرت کے اندر اللہ نے کہا، یہ سورہ افطار 82 نمبر، اس کی آیات ہیں جناب 17 سے لے کر 19 تک۔ وما ادراک یوم الدین، تمہیں کیا خبر ہے کہ یوم الدین کیا ہے، دن کیا ہے؟ اس دن کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس نفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی کسی کا فائدہ نہ کر سکے گا، کسی کا بھلا نہ کر سکے گا، اور والامر یومئذ للہ، حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ نہ دنیا میں کسی اور کا اختیار ہے، نہ آخرت میں کسی اور کا اختیار ہے، سب اختیار کلی اللہ کا ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے، مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی کسی درجے میں۔ اگر یہ چیز کلیئر ہو جائے تو باقی یہ 15 نکات ہیں، اس میں سے ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ یہ 15 نکات آ رہے ہیں، ان میں سے جو پہلا نقطہ ہے جناب، رحم مادر میں ہر جو صورت چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ 6 نمبر آیت میں سے ہے۔ اور اس سے پہلے 5 نمبر آیت میں آئی ہے چیز کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، زمین میں آسمان میں ہر چیز اس کے پر واضح ہے، تو کوئی اور نہیں ہے رہنے مادر میں کون، کیا کوئی اور کو پیدا کر سکتا ہے، کس طرح کا کیا ہونا ہے، کیسی کا صورت؟ تو یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ یہ اللہ جو الہ، اللہ تعالیٰ حقیقی الہ ہے، اس کی جو مزید سوات اس میں آئی ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، کوئی چٹانوں کے اندر چھپا ہو کیڑا ہو یا رحم مادر کے تاریکیوں میں پرورش پانے والا بچہ، اللہ اپنے محبت مطابق والے قدرت سے جیسا اور جس طرح چاہتا ہے وہاں کے پیٹ میں بچے کا نقشہ بناتا ہے، نہ مادہ حضورت باصورت بینا نابینا گونگا بہرا، جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں نصارہ کی سچ کی خدائی کی تردید میں بیان کی گئی ہے کہ وہ مسیح کی خدائی کی، نصارہ کے مسیح خدا ہے، اس کی تردید میں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے تھے۔ جب ان کا کوئی ظاہری باپ نہیں تو اللہ تعالیٰ کا باپ ہے۔ اس آیت میں ان کا سوال کا جواب دیا گیا کہ اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ اگلے نکات جو آ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو پتہ ہے کہ، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی 109 آیت میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور یہ رزق اس کی آزمائش میں ہے۔ جس کو تھوڑا رزق ملتا ہے اس کی تھوڑی آزمائش ہے، جس کو زیادہ رزق ملتا ہے اس کی زیادہ آزمائش ہے، کیونکہ اس کا حساب اتنا زیادہ ہے، اس کا جتنا زیادہ حساب ہے اس کو لگ پتہ جا رہا ہے۔ چھٹا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مجھے اس کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ اور ساتواں ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، کوئی اس سے نہیں۔ اللہ نے یہ اس میں 83 میں کہا ہے کہ اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے، اس کے حکم میں، جو کوئی آسمان زمین میں خوشی سے یا لاچاری سے سماوات والارض وکرہن لا یرجعون، تو وہ اسی کی طرف پھر جائیں گے، تو ہر چیز اللہ کی طرف واپس جانی ہے۔ پھر یہ اگلے 2 نکات ہیں۔ اگلا نکات ہے کہ 189 سے آسمان اور زمین کی حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور پھر 9واں 10واں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہر دنیا کا مالک حقیقی ہے، اللہ کے سوا یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ حکمرانی عطا کرتا ہے۔ یہ 26 میں آئی ہے، اور 27 میں یہی بات آئی ہے کہ رات کو دن سے، دن کو رات سے نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا جب نمرود سے بات ہے تو اسے یہی کہا تھا کہ تم مشرق یا مغرب سے نکال کے دکھا دو، تو اکھا بکھا رہ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر کسی کا کچھ اختیار ہے۔ تو آج بھی اللہ کی طرف یہ چیلنج ہے، جیسے نمرود کو تھا کہ آج وہ سورج کو نکال کے دکھا دے مغرب سے، تو یہ کچھ کر سکتا ہے، اگر کچھ کر سکتا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ آگے 12واں اسی میں آ گیا کہ جاندار سے نکالتا ہے، اور 13واں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے تو کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ 13واں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کرنی ہے، اللہ مدد نہ کرے تو کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ 160 میں اور بڑا اہم نقطہ ہے 14 نمبر، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار کلی ہے، جس کی چاہے توبہ قبول کرے بخش دے، یا توبہ نہ کرنے والے ظالموں کو عذاب دے۔ ان آیات کو دیکھیے گا، بہت زیادہ اہم ہے کہ لیس لک من الامر شیء، تیرا اختیار کچھ نہیں، توبہ قبول کرے یا اس کو عذاب دے جو ناک پر ہے۔ اللہ ہی کا مال ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں، جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے۔ یہ جو باتیں آ رہی ہیں، یہ میدان احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، سر زخمی ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد
آپ نے اس موقع پر ناور مشرکین مکہ کا نام لے لے کر انہیں بدوائے دی. ابو سفیان سامنے تھا، دائیں طرف اس کے خالد بن ولید تھا، بائیں طرف اقبال بن ابو جہل تھا، سب یہ بدوائے کی، لیکن اللہ کا کچھ اور مطلوب تھا. اللہ نے یہاں پہ صاف کہا لیس لک من الامر، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے اس چیز پہ. پھر اللہ نے کہ جن مشرکوں کے بارے میں آپ نے بدعا کی تھی، اللہ نے انہوں آپ قدموں میں نہ ڈالا اور یہ اسلام کی جان باز سپاہی بنے. وہ خالد بن ولید کا کون نہیں جاتا کیا کچھ کیا، تو یہ سارا بھی اللہ نے کہا تیرا کچھ اختیار نہیں ہے. تو یہاں سے اختیار کی بات آتی ہے. پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ آیت کو دیکھیں 128 نمبر کو، 129 کو. اور اس کے بعد 15واں جی قیامت میں سب کو جمع کرنے والا ہے، سب نے پیش ہونا ہے اور عذاب دینا ہے، جواب دینا ہے، اور پھر لمبی پیشی ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو توجہ کرنی ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.